کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسی طویل آزمائشیں آتی ہیں جن میں ہر دن ایک جنگ لگتا ہے۔ کبھی دل ٹوٹتا ہے، کبھی امید ختم ہونے لگتی ہے، کبھی لگتا ہے کہ شاید اب کوئی روشنی باقی نہیں۔ مگر یاد رکھو، اللہ کی آزمائش کبھی بے مقصد نہیں ہوتی۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کو کسی بڑے مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے دل کو، اس کے ایمان کو، اس کے صبر کو پرکھتا ہے۔ اللہ جب بلند مقام دینے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے تمہیں گہری وادیوں سے گزار کر لے جاتا ہے، تمہیں دنیا کے سامنے نہیں، اپنے سامنے مضبوط بناتا ہے۔ طویل آزمائش دراصل اللہ کا ایک خاص انتخاب ہوتا ہے۔ وہ عام بندوں کو جلدی نواز دیتا ہے، مگر جنہیں اپنی محبت اور قرب کے خاص درجے پر فائز کرنا چاہتا ہے، انہیں آزماتا ہے۔ جیسے ایک استاد اپنے پسندیدہ شاگرد سے زیادہ سوالات پوچھتا ہے، ویسے ہی اللہ اپنے محبوب بندوں کو زیادہ آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ اور جب یہ آزمائشیں ختم ہوتی ہیں تو کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اب تمہارا وقت آ چکا ہے، تمہارا رب تمہیں عزت، سکون اور بلندی دینے والا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تمہارے دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہونے لگتا ہے۔ وہ دل جو کبھی بے چین رہتا تھا، جو ہر وقت کسی چیز کے انتظار میں تھا، اب خاموش ہو جاتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب جو بھی ہو جائے تم مطمئن ہو۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ تمہارے دل سے دنیا کا بوجھ اتار دیتا ہے۔ تم سمجھ جاتے ہو کہ اب میرا سہارا صرف میرا رب ہے۔ دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ تمہارے ارد گرد کے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ وہ لوگ جو تمہیں چھوڑ گئے تھے، تمہیں نیچا دکھاتے تھے، وہ اب تمہیں عزت دینے لگتے ہیں۔ کبھی وہی جگہ جہاں تمہیں رد کیا گیا تھا اب تمہیں بلایا جاتا ہے۔ کبھی وہی لوگ جو تمہیں کمتر سمجھتے تھے اب تم سے رہنمائی مانگنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ وہ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو ساری دنیا کے دل اس کے لیے بدل دیتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ تمہارا دل گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ پہلے تم شاید لاپرواہ تھے، مگر اب تمہارا ضمیر جاگ اٹھتا ہے۔ تم غلطی کرتے ہی فوراً توبہ کرتے ہو۔ تمہارے دل میں ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے جو تمہیں ہر غلط قدم سے روکتی ہے۔ یہ روشنی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب اللہ تمہارے دل کو اپنی یاد سے بھرا ہوا رکھنا چاہتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ تمہیں تنہائی پسند آنے لگتی ہے۔ پہلے جو بھیڑ میں رہنا پسند تھا اب تمہیں خاموشی اچھی لگنے لگتی ہے۔ اب تم دل کی بات لوگوں سے نہیں، اللہ سے کرتے ہو۔ تمہارے آنسو اب لوگوں کے سامنے نہیں، سجدوں میں گرتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا تعلق اب خالص ہو چکا ہے، اب تم اللہ کے قریب آ چکے ہو۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلے تم شکایت کرتے تھے، اب تم ہر حال میں کہتے ہو الحمدللہ، چاہے کوئی چیز ملے یا نہ ملے تم شکر کرتے ہو، اور یہی شکر دراصل بلندی کی کنجی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ اللہ تمہیں ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جو تمہارے اندر سے تمہیں بدل دیتے ہیں۔ کبھی تم دوسروں کی مدد کرنے لگتے ہو، کبھی تم دین کی خدمت میں لگ جاتے ہو، کبھی تمہاری باتوں سے لوگوں کے دل بدلنے لگتے ہیں۔ تم خود نہیں جانتے کہ تم بدل چکے ہو، مگر لوگ تم میں روشنی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں قبول کر لیا ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ تمہاری دعائیں پوری ہونے لگتی ہیں۔ وہ دعائیں جو برسوں سے تم مانگتے آئے تھے اب ایک ایک کر کے پوری ہونے لگتی ہیں۔ کبھی تم حیران ہوتے ہو، کیا واقعی یہ میں ہی ہوں جس کی دعائیں سن لی گئیں؟ ہاں، اب تم وہی بندہ ہو جو رب کی آزمائشوں میں کامیاب ہوا ہے۔ اب تم وہ ہو جسے رب نے منتخب کیا ہے۔ آٹھویں نشانی یہ ہے کہ تمہارا دل دوسروں کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ پہلے تم غصہ کرتے تھے، اب تم معاف کر دیتے ہو۔ تمہیں اب بدلہ نہیں، دعا دینا اچھا لگتا ہے۔ تم سمجھ جاتی ہو کہ جس نے تمہیں تکلیف دی وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ذریعہ تھا۔ تمہارے دل میں نفرت کے بجائے محبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ محبت عام نہیں، یہ رب کی طرف سے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ نواں مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے چہرے پر نور آنے لگتا ہے، تمہاری گفتگو میں نرمی آ جاتی ہے، تمہارے الفاظ میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تم کم بولتے ہو مگر تمہاری بات دلوں میں اتر جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ اپنے بندوں کو عزت کے ساتھ دنیا میں نمایاں کر دیتا ہے۔ 10ویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ تمہیں احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تم اب منصوبے کم بناتے ہو اور دعا زیادہ کرتے ہو۔ تمہارا یقین مکمل ہو جاتا ہے کہ جو میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب تم واقعی بلندی پر پہنچ چکے ہوتے ہو، کیونکہ اصل بلندی دولت، شہرت یا طاقت نہیں، بلکہ یہ یقین ہے کہ اللہ ہی کافی ہے۔ اور جب اللہ اپنے بندوں کو بلند مقام دیتا ہے تو وہ اسے دوسروں کے لیے مثال بنا دیتا ہے۔
لوگ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو کبھی ٹوٹ گیا تھا مگر اللہ نے اسے بنا دیا۔ تمہاری کہانی اب صرف تمہاری نہیں رہتی، وہ دوسروں کے لیے امید بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، جب آزمائش طویل ہو جائے تو سمجھ لو کہ انعام بھی بڑا ہونے والا ہے۔ رب کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، وہ آزماتا ہے مگر اس کے بعد نوازتا بھی ضرور ہے۔ تم بس صبر کرو، یقین رکھو اور دعا کرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہیں وہ مقام دینے والا ہے جس کے لیے تم نے صبر کیا، جس کے لیے تم نے آنسو بہائے۔ اور جب وہ وقت آئے گا تو تم خود کہو گے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے آزمایا مگر خالی ہاتھ نہیں چھوڑا، تو نے مجھے توڑا مگر پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب تم سمجھو گے کہ ہر آزمائش، ہر تکلیف دراصل تمہیں بلند کرنے کے لیے تھی۔